لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین. یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے. اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی احسان کا کوئی معمولی سا نقش بھی مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، دلہی پور میں سہ روزہ مجالس کا یہ 10واں دور ہے. الحمدللہ ان مجالس کو منعقد ہوتے ہوئے اس سال 10 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور میں مسلسل ہر سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نوکری کا شرف مجھے حاصل ہوتا ہے، اور یہاں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید منتظر جعفری صاحب قبلہ ہندوستان کے منتخب علماء و خطباء کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ یہاں علماء و خطباء تشریف لاتے ہیں اور مجالس خطاب کرتے ہیں. یہاں اس برس بھی کل آپ نے دیکھا کہ 9 مجلسیں منعقد ہوئیں، اور آج دوسرے دن کی ابھی اس وقت ابھی تقریباً 1 بجا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5ویں مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے. تو میں سامعین کے ذوق سماعت کو اپنے ضمیر کی پوری قوت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں کہ مسلسل ایک کے بعد ایک ذاکر بدل رہے ہیں مگر سامعین وہی ہیں. توجہ ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں مولانا منتظر جعفری صاحب قبلہ نے علماء اور خطباء کا ایک عظیم کارواں ہے جسے دلہی پور کی سرزمین پر اتار دیا ہے، اور آپ کل سے مسلسل عظیم ترین معتبر ترین علماء و خطباء کے بیانات سماعت کر رہے ہیں. تو یہ علماء کا ایک عظیم کارواں ہے جو کل سے اب تک مسلسل خطابت کے ذریعے سے جناب زہرا کی خدمت انجام دے رہا ہے. لیکن آپ نے جن لوگوں کو سنا وہ علماء کا ایک عظیم کارواں ہے، اور میں ایک طالب علم ہوں. وہ عظیم کارواں تھا علماء کا، اور میں گرد کارواں ہوں. میں گرد کارواں ہوں، مگر خیال رہے کہ گرد کارواں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ گرد کارواں سے کارواں کی سمت کا اندازہ ہوتا ہے. توجہ ہے. تو عزیزان محترم، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا مریمو ان اللہ اصطفاک و طہرک
वस्तफाके अला निसाइल आलमीन, ऐ मरियम हमने तुम्हें तमाम औरतों में पाकीज़ा करार दिया है और हमने तुम्हें तमाम औरतों से मुंतखब किया है। इस आयत के ज़िम्न में मुझे शहज़ादी कौनैन का तज़किरा करना है, लेकिन तमहीदी मंजिलों में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने मरियम का तज़किरा कुरान में किया और यह कहकर किया कि ऐ मरियम हमने तुम्हें तमाम बुराइयों से पाको पाकीज़ा रखा है, हमने तुम्हें तमाम औरतों का सरदार बनाया है। लेकिन कुरान मजीद में दो ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनकी इस्मत का तज़किरा परवरदिगार आलम ने किया है। एक खातून मरियम हैं जिनकी इस्मत का तज़किरा सूरह मरियम की 42वीं आयत में किया, जिसे मैंने सरनामा कलाम करार दिया है, और दूसरी खातून जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं जिनका तज़किरा परवरदिगार ने सूरह अहज़ाब में किया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैते व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबूवत के अहले बैत, परवरदिगार का इरादा यह है, अल्लाह यह चाहता है कि हर रिज्स को आपसे दूर रखे, हर रिज्स को, हर नजासत को, हर बुराई को आपसे दूर रखे, और जैसा पाको पाकीज़ा रखने का हक है वैसा पाको पाकीज़ा रखे। इस आयत का मरकजी ख्याल नुक्ता इत्तकास जनाबे फातिमा ज़हरा की ज़ाते मुबारका है। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने इन दो आयतों में जिनकी मैंने अभी तिलावत की, एक में मरियम का तज़किरा किया, एक में जनाबे फातिमा का तज़किरा किया। जब मरियम का तज़किरा किया तो उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, अफाजिल यहाँ मौजूद हैं, तुल्लाब किराम यहाँ मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में यह अर्ज कर रहा हूं कि परवरदिगार ने जब मरियम का तज़किरा किया, इस्मत के तज़किरे हो रहे हैं, अल्लाह ने मरियम की इस्मत का तज़किरा किया कुरान में, जनाबे ज़हरा की इस्मत का तज़किरा किया कुरान में, लेकिन दोनों में एक इफ्तराक रखा है, एक फर्क रखा। और वो फर्क क्या है कि जब मरियम का तज़किरा किया तो या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफाके व तहरके, तहरा ये फेले माजी है, उलमा मौजूद हैं, बरवज़्न फ़आला। जब मरियम का तज़किरा अल्लाह ने किया तो सीग़ाए माजी में किया। तवज्जो चाह रहा हूं, सीग़ाए माजी क्या है? यह है जुज़्वे मस्दर, माजी, मुजारे, हाल, मुस्तक़बिल, अम्र नहीं, ज़र्फ, मज़रूफ, ये सारे सीगे जुज़्वे मस्दर हैं। तो जो मरियम की इस्मत का तज़किरा किया तो जुज़्वे इस्मत करार दिया अल्लाह ने, और जब ज़हरा की इस्मत का तज़किरा किया आयत तत्हीर में तो तत्हीर है मस्दर। मस्दर उसे कहते हैं जिससे सारे जुज़्व सादिर हो। मस्दर कुल होता है, जुज़्व मोहताजे मस्दर होता है। तो जब मरियम की इस्मत का तज़किरा किया तो मरियम को जुज़्वे इस्मत करार दिया, और जब जनाबे फातिमा की इस्मत का तज़किरा किया तो फातिमा को कुल्ले इस्मत करार दिया। तवज्जो जरा, ठहरे ठहरे भी जुमला सुने। मरियम को जुज़्वे इस्मत करार दिया और फातिमा ज़हरा को कुल्ले इस्मत करार दिया। तो आज तक जमाना जुज़्वे इस्मत का जवाब नहीं ला सका तो कुल्ले इस्मत का क्या जवाब लाएगा? सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, देखें, मैंने अर्ज किया कि जनाब ज़हरा का तज़किरा करना है। परवरदिगार आलम ने
اس شہزادی کی شان میں قرآن مجید میں بے شمار آیات رکھی ہیں، اور قرآن مجید میں کچھ آیات جلی ہیں، کچھ آیات خفی ہیں جو اس شہزادی سے متعلق ہے۔ جب خطیب تذکرہ کرتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب جناب زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو خیال رہے کہ رسالت مآب یہ ایک باپ فقط بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سردار انبیاء کل عصمت کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن نے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آیا معراج میں پروردگار نے اپنے حبیب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ اس کے بعد جب سرکار رسالت مآب شب معراج عرش اعظم پر پہنچے تو پھر پروردگار نے قرآن میں کہا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا۔ جب عرش اعظم پہ میرے نبی پہنچے تو تاریخ انبیاء لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ نے کہا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا۔ جیسے ہی میرے پیغمبر کی سواری عرش اعظم پر اتری، ویسے ہی راوی کہتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی تھے سارے نبی پائے تعظیم رسالت مآب کھڑے ہو گئے۔ آدم پائے تعظیم رسالت مآب کھڑے ہو گئے، نوح پائے تعظیم رسالت مآب کھڑے ہو گئے، ابراہیم پائے تعظیم رسالت مآب کھڑے ہو گئے، عیسیٰ پائے تعظیم رسالت مآب کھڑے ہو گئے، موسیٰ پائے تعظیم رسالت مآب کھڑے ہو گئے۔ اب میں کس کس نبی کا نام لوں؟ مختصر یوں سمجھیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی ساری نبوتیں 1,23,999 نبی جس کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس کی تعظیم کے لیے اٹھ جائیں، اسے شریعت الہیہ میں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بہت توجہ عزیزان محترم، آج میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اس آغوش مبارکہ پر بھی ہو جائے کہ جس آغوش میں شہزادی پروان چڑھی۔ توجہ چاہتا ہوں کیونکہ ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں۔ تو شہزادی فاطمہ زہرا جس آغوش میں پروان چڑھی، اس آغوش کا نام ہے محل استقرار نسل رسالت، شمع شبستان نبوت، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کی ماں کے لیے قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ توجہ چاہتا ہوں، صرف شہزادی کا قصیدہ قرآن نے نہیں پڑھا، ماں کا قصیدہ بھی قرآن نے پڑھا، باپ کا قصیدہ بھی قرآن نے پڑھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ماں کا قصیدہ بھی قرآن نے پڑھا، باپ کا قصیدہ بھی قرآن نے پڑھا، شوہر کا قصیدہ بھی قرآن نے پڑھا، اولاد کا قصیدہ بھی قرآن نے پڑھا۔
یا دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں کہ قرآن ان کے قصیدے کا نام ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مگر ماں کے متعلق اس آیت نے ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. قرآن نے کہا رسالت مآب سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں غنی بنایا ہے. کیسے؟ مال خدیجہ کے ذریعے. توجہ، ہم نے تمہیں غنی بنایا ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے تمہیں غنی بنایا ہے. ارے قرآن نے تو نبی کو غنی بنایا تھا، مسلمانوں نے کسی اور کو غنی بنا دیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. توجہ. اب عزیزان محترم، جناب خدیجہ کے حوالے سے اور رسالت مآب کے حوالے سے ایک بہت اہم اعتراض کا جواب دیتا چلوں کہ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسالت مآب نے جناب خدیجہ سے جو شادی کی تھی وہ اس لیے کی تھی کیونکہ خدیجہ ملکۃ العرب تھیں، بے انتہا دولت کی مالک تھیں. تو رسالت مآب نے دولت کے لیے جناب خدیجہ سے شادی کی. تو میں ایسے لوگوں کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ تم کیا جانو، پیغمبر سمجھ رہے تھے کہ صدف عصمت کہاں ہے. توجہ ہے، صدف عصمت ہے یہ شہزادی یعنی جناب خدیجہ. توجہ چاہتا ہوں، اس میں عصمت کا موتی رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے زہرا. پوری توجہ آخری آدمی تک. میں اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، اہل علم کا مجمع ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میری بات ضائع نہیں ہوگی کہ رسالت مآب نے کیوں شادی کی جناب خدیجہ سے. کہا جاتا ہے دولت کے لیے شادی کی. تو سنیں، تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابو طالب کی حویلی میں رسالت مآب، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، فقط 25 برس کا نوجوان ہے جو پروان چڑھ رہا ہے. اور ایک دوسری حویلی ہے خویلد کی حویلی. اس حویلی میں ایک بچی ہے جو پروان چڑھ رہی ہے، اور راوی کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جب وہ بچی فقط 10 برس کی تھی. معارج النبوت میں ملا معین کاشفی نے اس واقعے کو تحریر کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، واقعہ کیا ہے یہ خیال رکھیے گا. ڈیفینس کر رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں کہ رسالت مآب نے شادی دولت کے لیے نہیں کی تھی. پوری توجہ. راوی کہتا ہے کہ 10 برس کی بچی مکے کی سرزمین پہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی حویلی کی مالک ہے. اس حویلی کے بالا خانے پر یہ 10 برس کی بچی سو رہی تھی. صبح صادق کا وقت تھا. اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ اس کے آنگن میں سورج اتر رہا ہے. توجہ. جیسے ہی وہ بیدار ہوئی، اس نے اپنے محل کے بالا خانے کی ساری کھڑکیوں کو کھول دیا. صبح صادق کا وقت ہے، اور ہر کھڑکی کے پلے کو کھولنے کے بعد کہتی ہے الشمس الشمس الشمس، سورج سورج سورج. مگر سورج ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. صبح صادق کا وقت ہے، زینے سے اترتی ہے الشمس الشمس الشمس. صحن خانہ میں آ گئی یہی نعرہ بلند کرتے کرتے. صحن خانہ میں جب آئی، بڑا سا صحن اور سامنے صدر دروازہ. صدر دروازے کے پہلو میں ایک حجرہ. اس حجرے میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ورقہ بن نوفل بیٹھا ہوا ہے، جو اس 10 برس کی بچی کا سگا چچا زاد بھائی ہے، جو سگے بھائی کی طرح محبت کرتا ہے. وہ حجرے سے بے قرار ہو کے باہر نکلا اور کہتا ہے کہ اے میری بہن، یہ تمہیں صبح ہی صبح کیا ہو گیا ہے؟ یہ شمس 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 کے نعرے کیوں بلند کر رہی ہو؟
وہ 10 برس کی بچی کہتی ہے اے میرے بھائی ورقا، تم تو خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہو، مجھے میرے خواب کی تعبیر نہیں بتاؤ گے؟ ورقا کہتے ہیں کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے میری بہن؟ کہا بھائی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے آنگن میں سورج اتر رہا ہے۔ ورقا نے کہا میری بہن بیٹھو، آسمانی کتابوں کو کھولا، خواب کی تعبیر کا بازیچہ سامنے رکھا اور اس کے بعد کہا کہ میری بہن مبارک ہو آپ کو۔ توجہ، اے میری بہن مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو۔ 10 برس کی بچی خدیجہ کہتی ہیں اے میرے بھائی یہ کس بات کی مبارک بات دے رہے ہو؟ کہ میرے خواب کی تعبیر کا بازیچہ کہہ رہا ہے آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے آنگن میں سورج اتر رہا ہے، تو اے میری بہن مبارک ہو، آپ کی شادی کسی اللہ کے نبی سے ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آپ کی شادی کسی اللہ کے نبی سے ہوگی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے شادی کی، ابھی تو رسول اور خدیجہ کا کوئی تعلق اور کوئی سلسلہ بھی نہیں ہے۔ 10 برس کی بچی خواب دیکھ رہی ہے اور یہ تعبیر۔ اب آئیے پھر دوسرا منظر میرے ساتھ تاریخ میں، صحن ابو طالب۔ اب رسالت مآب 25 برس کے نوجوان ہیں اور خدیجہ کی عمر 26 سال ہے۔ میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ جو لوگ کہتے جناب خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور اتنے سال تھی اتنے سال تھی، یہ سب افسانے بنائے گئے ہیں، لیکن شیخ قمی نے، شیخ توسی نے، علامہ ابن شہر آشوب نے، میں کتنے حوالے دوں آپ کو، سب نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کی ایج سن شادی کے وقت فقط 26 سال تھا۔ رسالت مآب کا سن 25 برس اور جناب خدیجہ کا 26 سال۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، 25 برس کا نوجوان صحن ابو طالب میں، ابو طالب کی حویلی کا نقشہ یہ ہے کہ چاروں طرف حجرے بنے ہوئے ہیں، درمیان میں ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہے، اس بڑے سے پتھر پر ایک 25 برس کا نوجوان بیٹھا ہے، اداس، خاموش۔ ایک بزرگ اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ میرا بھتیجا اداس اور خاموش بیٹھا ہے، کہا کہ اے جان عم، اے ابو طالب کی جان، آپ اداس اور خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا چچا جان اب مجھے احساس ذمہ داری ستا رہا ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے بوڑھے چچا تجارت کریں اور میں جوان ہو کے گھر میں بیٹھوں۔ نوجوانوں ایک میسیج دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں، دیکھیں یہ ہے تعلیمات اسلامی کہ جب آپ خود کفیل ہونے کی منزل پر آئیں تو بزرگوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے، بزرگوں کو آپ کا نہیں رکھنا۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کہ چچا جان مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، میں نوجوان ہو کے گھر میں بیٹھوں اور آپ تجارت کریں۔ تو کہا کہ میرے بیٹے کیا آپ کو کوئی تکلیف پہنچی؟ کیا آپ کے اخراجات میں کوئی میں نے کوتاہی یا کمی کی؟ کہ میری جان آپ پر قربان ہے میرے چچا، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر مجھے احساس ذمہ داری ستا رہا ہے، میں آپ کے ساتھ تجارت میں آپ کا معاون بننا چاہتا ہوں۔ توجہ، مسکرائے ابو طالب بھتیجے کے جذبہ دیکھ کر اور کہا آؤ میرے بیٹے میرے ساتھ چلو۔ توجہ چاہتا ہوں، اب یہاں سے ابو طالب آگے آگے اور نبی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ اجازت ہے تو ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ وحی نازل ہونے سے پہلے محمد مصطفیٰ ابو طالب کی پیروی کر رہے ہیں، اور وحی نازل ہونے کے بعد پیروی الہی ہو رہی ہے۔
یہ کارواں دو لوگوں کا مختصر سا کارواں باب خویلد خدیجہ الکبریٰ کی حویلی پہ آ کر ٹھہر گیا. پیغام بھجوایا جناب خدیجہ کو سردار قریش نے، جناب ابو طالب نے، کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ملکۃ العرب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. پوری توجہ نوجوانوں، جناب خدیجہ کے ملاقات کا سسٹم یہ ہے کہ حویلی میں جیسے آپ داخل ہوں گے مین دروازے سے، صدر دروازے سے، تو سامنے ایک بڑا سا صحن ہے. پھر اس کے بعد اندر جائیں گے دوسرے دروازے سے، وہاں ریسپشن بنا ہوا ہے، وہاں کچھ ان کے ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں. ان ملازمین کو کوئی بھی اگر ملنا ہے، آپ کو کوئی پیغام دینا ہے تو ان ملازمین کو آپ پیغام دیں گے، وہ اندر پہنچائیں گے. اگر جناب خدیجہ مناسب سمجھیں گی تو ملاقات کریں گی، ورنہ انکار کر دیں گی. توجہ رہے. تو جناب خدیجہ تک یہ پیغام پہنچا کہ رئیس قریش ملنے کے لیے آئے ہیں. بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے کہ رئیس قریش آئے ہیں. اب جو ابو طالب کی غربت کا رونا روتے ہیں، بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا، تاریخ بتائے گی کہ کون غریب تھا، کون رئیس تھا. پوری توجہ زان محترم. تو رئیس قریش کا پیغام جیسے ہی ملکۃ العرب کو ملا، فوراً ادھر سے انہوں نے میسج دیا، پیغام دیا کہ رئیس قریش اور ان کے بھتیجے کو عزت اور احترام کے ساتھ اندر لایا جائے. توجہ چاہتا ہوں، جناب ابو طالب اور رسالت مآب جناب خدیجہ کے محل کے اس حصے میں پہنچے جہاں جناب خدیجہ دوسروں سے ملاقاتیں کرتی ہیں. ملاقات کا انداز یہ لکھا ہے، شبینہ توفیق مصر کی بہت بڑی قلمکار ہیں، انہوں نے اپنی کتاب خدیجہ میں تحریر کیا کہ جناب خدیجہ کا ملاقات کرنے کا انداز یہ تھا کہ درمیان میں ایک بہت بڑا سا ہال ہے، اس ہال میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے، پردے کے پیچھے ایک کرسی ہے جس پہ جناب خدیجہ بیٹھتی ہیں، اور سامنے کچھ کرسیاں ہیں جس پر آنے والے لوگ بیٹھتے ہیں. تو پردے کے پیچھے آ کے جناب خدیجہ بیٹھ گئیں اور کہا کہ اے رئیس قریش، ہمارا سلام ہو آپ پر، آپ نے کیسے زحمت کی یہاں آنے کی. توجہ. کہا کہ اے ملکۃ العرب، میرا بھی سلام ہو آپ پر. میں اس لیے آیا تھا کہ میرا بھتیجا محمد تجارت کرنا چاہتا ہے، لہذا مال تجارت انہیں بھی دیا جائے. کہا کہ آپ نے اتنا کہا کہ انہیں مال تجارت دیا جائے. اے رئیس قریش، آپ کی سفارش کافی ہے. توجہ چاہتا ہوں، انہیں مال تجارت دیا جائے گا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ابو طالب کا سماجی سٹیٹس کیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں نا کہ اس وقت کے روسا عمرہ کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ کی بات کو. تو کہا بالکل مال دیا جائے گا ان کو تجارت کا، اور آپ کا حکم بصر و چشم تسلیم کیا جائے گا. توجہ چاہتا ہوں، یہ کہا اور اس کے بعد اپنے غلام میسرہ کو جناب خدیجہ نے حکم دیا کہ جاؤ مال تجارت میں جتنا مال اور جون سا مال ابو طالب اپنے بھتیجے کے لیے منتخب کریں وہ دے دیا جائے. توجہ چاہتا ہوں زان محترم، یہاں یہ عرض کر دوں اس مرحلے پر روک کر تقریر کو کہ جناب خدیجہ کی اس وقت مالی حیثیت کیا ہے. ناسخ التواریخ میں تحریر کیا گیا کہ جناب خدیجہ کے پاس 80,000 اونٹ تھے. 80,000. توجہ چاہتا ہوں، اس وقت 80,000 اونٹ تھے جب 18,000 اونٹ رکھنے والا، توجہ چاہتا ہوں، رئیس کبیر ہوتا تھا اور 18 اونٹ رکھنے والا امیر سمجھا جاتا تھا. اس وقت 80,000 اونٹ. اب ذرا توجہ کیجئے، اتنے اونٹوں کو رکھنے کے لیے کتنا بڑا اسپیس چاہیے، کتنے ملازم چاہیے. اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ریفرنس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. پوری توجہ. اتنی بڑی ملکہ، اور انہوں نے کہا کہ جو ابو طالب چاہیں. سسٹم کیا ہے؟ تجارت کا سسٹم یہ ہے، آج بھی یہی ہے کہ اگر آپ تجارت کرنے کے لیے، بزنس کے لیے کہیں مارکیٹ میں جائیں گے تو سب سے پہلا سوال آپ کا ضامن کون ہے، گارنٹی کون لے گا. تو گارنٹی ابو طالب نے لی ہے. اور سسٹم یہ ہے اس وقت تجارت کا جناب خدیجہ کے یہاں کہ مال تجارت دینے سے پہلے جتنے کا مال دیا جائے گا
اس کا 50%، 50% آپ کو رقم وہاں جمع کرنا ہوگی. لیکن یہاں یہ قانون ٹوٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ رئیس قریش آئے ہیں سفارش کے لیے. توجہ چاروں زانے محترم، کہ نہیں دیا جائے. سامان تجارت دے دیا گیا. اب میرے پاس جزیات بیان کرنے کا قطعاً وقت نہیں ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں اور ایک خاص مرحلے پر آپ کو لے کر آنا ہے. دیکھیں جناب زہرا کی ماں کون ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور باپ کا کردار کیا ہے. اب راوی کہتا ہے کہ قافلہ روانہ ہو گیا، مال تجارت دے دیا گیا. اس وقت کی سب سے بڑی تجارت کی منڈی یمن تھی، بزنس سینٹر یمن. جیسے آج کے زمانے میں دبئی فور ایگزامپل. آج دنیا بھر کے عرب ممالک جاتے ہیں دبئی کو اصل درجہ حاصل ہے مارکیٹ کا، کہ وہاں سے دیگر ممالک میں سپلائی ہوتا ہے مال. ایسے ہی اس زمانے میں یمن تھا. یمن میں یہ قافلہ پہنچتا ہے. جناب خدیجہ نے آبزرور ایک رکھا جو تجارت اور بزنس کے اصول کے مطابق تھا. اس کا نام تھا میسرہ. کہ میسرہ تم جاؤ گے راستے میں دیکھو گے کہ یہ شخص پہلی بار ہمارے یہاں سے مال تجارت لے رہا ہے، اس کی امانت داری کس منزل پر ہے. توجہ چاہتا ہوں، کوئی بھی جب پہلی بار یہاں سے سامان لیتا ہے، تجارت کا مال لیتا ہے، تو اس پر نگاہ رکھی جاتی ہے. اب نگاہ رکھنے والا جب چلتا ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں ان مرحلوں سے، تو راستے میں اس نے دیکھا کہ قافلہ ایک منزل پر پہنچ کر پیاس سے تڑپنے لگا. آلتش کی آوازیں آنے لگی. رسالت مآب نے کہا تم پیاسے ہو سب؟ معاف کیجئے گا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، مگر میں نام نہیں لے سکتا، اچھا نہیں لگتا کہ میں کہوں کہ محمد نے کہا. توجہ چاہتا ہوں. تو رسالت مآب نے کہا کہ تم لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہو. تو ایک بزرگ نے کہا کہ یہاں تو آس پاس کوئی کنواں بھی نہیں ہے. دوسرے بزرگ نے کہا نہیں ہے یہاں ایک کنواں، تھوڑے فاصلے پر ہے، مگر اس کا پانی بڑا کھارا ہے، بڑا کڑوا ہے. تو لوگوں نے کہا پیاسے مرنے سے اچھا ہے کہ کڑوا پانی پی کر مر جائیں. توجہ چاہتا ہوں. لوگ وہاں آ گئے اور کنویں میں اب ڈول ڈالا گیا، پانی نکالا گیا. ایک نوجوان نے پانی پلایا ایک بزرگ کو. جیسے ہی اس نے پہلا گھونٹ پانی کا پیا، ویسے ہی غش کھا کے گر گیا. اتنا کڑوا پانی. دوسرے شخص کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پانی پیے، اور لوگ پیاس سے تڑپنے لگے. رسالت مآب آگے بڑھے. یہ 25 برس کا نوجوان آگے بڑھا اور کہا لاؤ مجھے ڈول دو. اپنے ہاتھ میں ڈول لیا، اسی کھارے پانی کے کنویں میں اس ڈول کو ڈالا اور باہر نکالا اور کہا آؤ اب پانی پیو، میں تمہیں پانی پلاؤں گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اے نوجوان ہم کیسے پانی پئیں، ہمارے سامنے ایک شخص پڑا ہوا ہے. تو کہا کہ اس کو بھی ابھی جو غش کھا کے گر گیا ہے اس کو بھی ابھی ٹھیک کر دیں گے، پہلے تم تو پانی پیو. توجہ چاہتا ہوں. تو لوگ ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں کہ کیسے پانی پئیں. تو رسالت مآب نے چند قطرے پانی اس ڈول سے اپنی انگلیوں سے مس کیا اور اس کے چہرے پر چھڑکنا شروع کیا جو غش کھا کے پڑا ہوا تھا. جیسے اس کے چہرے پر وہ پانی کے قطرات پہنچے اس نے آنکھیں کھول دی. بھئی توجہ چاہتا ہوں. اس نے آنکھیں کھولی، ان کا حوصلہ بڑھا، انہوں نے کہا ہمیں پانی پلائیے، ہمیں پانی پلائیے. رسالت مآب پانی پلا رہے ہیں. جو پانی پیتا ہے کہتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی اتنا میٹھا پانی نہیں پیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بہت توجہ زیدان محترم. اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا اور ایک درخت اب سوکھا ہوا شجر ہے اور کوئی دور دور تک ایسا سایہ دار درخت نظر نہیں آتا کہ جہاں قافلے کو ٹھہرایا جائے، اور قافلے میں طاقت نہیں ہے کہ 2 قدم آگے چل سکے. رسالت مآب نے اسی سوکھے ہوئے درخت کے نیچے جس میں نہ شاخیں ہیں نہ پتے ہیں اپنی چٹائی بچھائی. جیسے ہی چٹائی بچھائی اس 25 برس کے نوجوان نے، راوی کہتا ہے ویسے ہی وہ سوکھا ہوا درخت شجر سایہ دار میں تبدیل ہو گیا. پورا قافلہ اسی درخت کے نیچے آگے بیٹھ گیا.
بہت تیزی سے گزر رہا ہوں ان منزلوں سے. قافلہ یمن میں آ گیا. یمن میں آنے کے بعد لوگوں نے عتبہ، شیبہ، ولید، اس وقت کے بڑے بڑے تاجر سارے اس منڈی میں موجود ہیں تجارت کی. سب نے اپنا اپنا مال فروخت کر دیا. لیکن ابو طالب کا بھتیجا ایک کونے میں، ایک گوشے میں وہ سارا سامان لیے بیٹھا رہا. لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے کہ دیکھا ابو طالب کے بھتیجے کو تجارت کا شعور نہیں ہے، تجارت کرنے چلے آئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. رسالت مآب خاموش بیٹھے رہے، لبوں کو سیے رہے، کوئی لفظ کسی کو نہیں کہا. لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے. شام ہو گئی، قافلے جانے لگے، مگر رسالت مآب اپنا سامان لیے ہوئے اسی طرح سے گوشے میں بیٹھے رہے. لوگوں نے کہا لو ابو طالب کے بھتیجے کا کام ہو گیا، اب تو انہیں دوبارہ سامان تجارت بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ سارا کچھ لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جب واپس لے کے جائیں گے تو دوبارہ کون انہیں سامان دے گا؟ توجہ. اب راوی کہتا ہے کہ قافلے جانے کے لیے تیار ہو گئے. قافلہ جاگ اٹھا، کوچ کی تیاری ہے. چھوٹ جائیں گے جنہیں نیند بہت پیاری ہے. قافلہ آمادہ سفر ہے. اب راوی کہتا ہے کہ اچانک اس منڈی میں تجارت کی، اس بازار میں ایک دوسرا قافلہ آیا جسے وہی سامان چاہیے جو رسالت مآب کے پاس تھا. توجہ چاہ رہا ہوں زانے محترم. اب کسی کے پاس وہ سامان نہیں ہے، اس سامان کی 4 گنا زیادہ قیمت لگائی گئی بازار میں. لیکن سلام ہو ہمارا رسالت مآب پر، کیا اصول سکھایا ہے تجارت کا. آپ نے فرمایا کہ تم 4 گنا قیمت لگا رہے ہو، مگر میں اتنی ہی قیمت لوں گا جتنا جائز ہے. توجہ چاہتا ہوں. لیکن اصرار کر کے دگنی قیمت دی گئی رسالت مآب کو. اور اس کے بعد اب یہ قافلہ واپس آیا. جب یہ قافلہ مکے کی سرزمین پر واپس آیا، قصر خویلد میں بالائی حصہ جو محل کا ہے اس پر ریشم کا ایک خیمہ لگا ہوا ہے. اس خیمے میں جناب خدیجہ الکبریٰ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. اس میں خاص سہیلی جن کا نام معارج النبوت میں ملا معین کاشفی نے نفیسہ بنت میمنہ بن جابر بن وہب تحریر کیا ہے، وہ بھی موجود ہیں. کہتی ہیں نفیسہ، اے ملکۃ العرب وہ قافلہ دیکھیے شاید ہمارا ہی آ رہا ہے. جناب ختیجہ نے دیکھا کہ ہاں یہ تو ہمارا ہی قافلہ ہے. مگر نفیسہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا یہ میری نگاہوں کو دھوکہ ہو رہا ہے؟ کہیں عرب کی ملکہ کیا ہوا؟ کہا دیکھو ایک 25 برس کا نوجوان جو ابو طالب کا بھتیجا ہے، ہمارے یہاں سے سامان لے کر گیا ہے تجارت کا، دیکھو شاید وہی آگے آگے چل رہا ہے. کہاں وہی ہے، وہ نوجوان ابو طالب کا بھتیجا ہے. کہ ذرا دیکھو منظر. کیا؟ کہ دیکھو وہ جس طرف جا رہا ہے ابر کا ٹکڑا سایہ فگن ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. ابر کا ٹکڑا سایہ فگن ہے، جدھر دھوپ میں وہ جاتا ہے ابر کا ٹکڑا سایہ فگن. راوی کہتا ہے کہ جناب ختیجہ نے قافلہ واپس آ گیا، محل کے قریب آ گیا تو اس کو پھر واپس کیا کہ تھوڑے فاصلے سے دوبارہ آئے قافلہ. کہیں ایسا تو نہیں ہے اتفاقاً ایسا ہو رہا ہو. لیکن راوی کہتا ہے 3 بار قافلہ دھوپ میں گیا. جب قافلہ دھوپ میں جاتا ویسے ہی جناب رسالت مآب کے سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ فگن ہو جاتا، بادل کا ٹکڑا آ جاتا اور سایہ کر دیتا. تو جناب ختیجہ نے کہا نفیسہ میرے آنگن میں سورج کے اترنے کا وقت آ گیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کوئی خدا کا نبی یا ولی ہے. قافلہ آ گیا. بہت تیزی سے ان منزلوں سے گزر رہا ہوں، وقت نہیں ہے. اس کے بعد سامان جو لوگ لے کے گئے تھے سب نے سامان دیا، میسرہ نے حساب کتاب لیا، سب ہو گیا. اب وہ منزل آئی کہ جب رسالت مآب نے اپنا سامان تجارت وہاں جو جمع کیا باقی تھا اور اس کا حساب کتاب ہوا، میر منشی نے وہ تمام چیزیں لکھ لی. اس کے بعد جناب خدیجہ نے اندر سے کہلایا کہ اس نوجوان کو جانے مت دینا. توجہ، اب سنیں کہ میرے نبی پر جو اعتراض ہے کہ میرے نبی نے دولت کے لیے شادی کی تھی، آئے وہ سنیں. اب پوری توجہ. تاریخ بدل رہی ہے، عرب کے اتہاس میں ایک نیا واقعہ رونما ہونے والا ہے.
کہا اس نوجوان کو جانے مت دینا ابھی. میسرہ نے کہا سرکار آپ ٹھہر جائیں, آپ کو ملکہ نے یاد کیا ہے. ٹھیک ہے, بلایا گیا اندر. پھر ویسے ہی پردے کے پیچھے جناب ختیجہ, سامنے رسالت مآب. کہا کہ اے نوجوان, تمہارے بارے میں مجھے میسرہ نے تمام تفصیلات بتائی ہیں. مجھے خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ امین انسان ہو, لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. کہا کیا؟ کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ توجہ دیکھیں, کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا کہ ابھی تو نہیں ہوئی ہے. کہ پھر شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ تو کہا کیوں نہیں؟ ارادہ کیوں نہیں؟ ارادہ تو ہے, کیونکہ رسول نے تو اسے ایک امر لازمی قرار دیا ہے. تو کہا ارادہ تو ہے. کہ پھر میں ایک بات کہوں آپ سے؟ کہ کہیے. بڑی تہذیبی منزلیں ہیں یہ, بڑی نزاکتوں کے ساتھ مجھے اس مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے, بہت محتاط لفظوں کے ساتھ. توجہ چاہتا ہوں. ایک طرف رسول بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے ختیجہ ہیں. توجہ. کہا میں نے اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہوں, آپ کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے. توجہ. جو خوش شکل بھی ہے, فارغ البال بھی ہے, تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہے, اور اللہ نے اسے نوازا بھی ہے. تو رسالت مآب نے مسکرا کے فرمایا کہ اے عرب کی شہزادی, آپ پر ہمارا سلام, آپ نے ہمارے بارے میں اتنا سوچا, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. مگر معاف کیجئے گا, شادی کے معاملے میں یہ حق اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں, یہ حق تو میرے چچا ابو طالب کو حاصل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں بزرگوں کی اہمیت کیسے بتائی میرے نبی نے. کہ یہ حق میرے پاس نہیں, میں اپنے چچا کو دے چکا ہوں. وہ جہاں چاہیں گے میری شادی وہاں ہوگی. میں اپنے چچا ابو طالب کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا. تو کہا تو بہتر ہے, آپ جیسے مناسب سمجھیں, آپ اپنے چچا تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے گا. کہ ٹھیک ہے, ہم پہنچا دیں گے, اور جو وہاں سے جواب آئے گا وہ بھی آپ تک پہنچوا دیں گے. توجہ. اب یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آخری یاد بھی تک توجہ, کہ جناب ختیجہ نے شادی کا پیغام دیا, رسالت مآب نے نہیں, پروردگار نے دکھا دیا کہ دیکھو میرا نبی دولت کے لالچ میں نہیں, بلکہ دولت خود میرے نبی کے قدموں میں آ رہی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بلند ترین صلوات پڑھ دیں ایک بار اور. بہت توجہ زان محترم, ماحضر کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے, اور مجھے ماحضر ہی پہ لا کے مجلس کو ختم کرنا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, پوری توجہ دیکھیں آپ. پیغام پہنچا, اب کس انداز میں پہنچا میں نے عرض کیا کہ جزیات بیان کرنے کا بالکل وقت نہیں میرے پاس. پھر آ جائیے بہت تیزی کے ساتھ صحن ابو طالب میں. اب رسالت مآب وہی 25 برس کا نوجوان وہاں سے آنے کے بعد اسی پتھر پہ بیٹھا ہوا ہے صحن میں. وہی بزرگ گھر سے باہر اپنے حجرے سے باہر نکلے اور دیکھا کہ میرا بھتیجا آج کچھ شرمایا ہوا سا بیٹھا ہے, رخساروں پر شرم و حیا کی لالی ہے. بزرگوں کی نگاہیں بڑی دور تک دیکھتی ہیں. تو کہا محمد خیریت تو ہے؟ اے جانے ہم کیا بات ہے؟ کہ چچا جان کچھ کہنا تھا آپ سے. توجہ, بڑی نازک منزلیں. چچا جان کچھ کہنا تھا آپ سے. کہیے کیا ہوا؟ کہ وہ ملکۃ العرب نے پیغام دیا ہے. کس کے لیے؟ میرے لیے. تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اس بارے میں مجھے کوئی حق نہیں ہے, یہ فیصلہ میرے چچا کریں گے. توجہ. جناب ابو طالب نے فرمایا جائیں جانے ہم, آپ نے جواب تو صحیح دیا, مگر اس میں فیصلہ ہم تنہا نہیں کریں گے. آج شام میں ہم خاندان کے سارے بزرگوں کو جمع کریں گے. یہ دیکھیں تہذیب کیا ہے اسلامی. توجہ چاہتا ہوں. آج حمزہ آئیں گے, عباس آئیں گے, صفیہ آئیں گی, سارے بہن بھائی بیٹھیں گے, اس کے بعد کوئی ڈیسیزن ہوگا, کوئی فیصلہ ہوگا. لیجیے اب وہ وقت بھی آ گیا, سارے خاندان کے لوگ شام میں مجتمع ہو گئے.
جب مجتمع ہوئے اور بات آئی کہ یہ رشتہ آیا ہے اس طرح سے ملکۃ العرب کا، تو صفیہ کھڑی ہوئی جناب ابو طالب کی بہن، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اے میرے بھائیوں اور اے میرے عزیزوں، یہ رشتہ جو خدیجہ الکبریٰ کا آیا ہے یہ ہمارے لیے مقام مسرت ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس دولت بہت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ بات میں بتا دوں عربوں کی عورتوں میں، عرب خواتین خدیجہ کو طیبہ اور طاہرہ کے عنوان سے جانتی اور پہچانتی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں آپ، فاطمہ کس آغوش میں پروان چڑھی؟ جو رسالت مآب کے یہاں آنے سے پہلے بھی جس کی ماں طیبہ اور طاہرہ کے القاب سے ملقب تھی، وہ خدیجہ۔ المختصر رشتہ منظور ہو گیا اور شادی کا وقت آ گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، بس میں نے عرض کیا کہ مجلس تمام ہو رہی ہے، تام آپ کو تناول کرنا ہے محضر مجلس کے بعد، اور بس یہ منظر دکھا کے مجلس تمام کر رہا ہوں کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ عرض کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب وہ مرحلہ آیا، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، 27ویں رجب، جب رسالت مآب دولہا بنائے جا رہے ہیں، صحن ابو طالب میں سردار انبیاء دولہا بن رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب دولہا بنائے جا رہے تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ وہی بزرگ خاندان کا ایک حجرے میں گیا اور حجرے سے واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد اس بزرگ نے شعیب کا پیرہن نکالا۔ بڑی توجہ اس لفظ پر، اس بزرگ نے یعنی جناب ابو طالب نے شعیب کا پیرہن نکالا کہ آج میرا بھتیجا دولہا بنے گا تو شعیب کا پیرہن پہنے گا۔ توجہ، الیاس کی ردا نکالی، شانوں پہ ڈال دی، موسیٰ کا عصا نکالا، ہاتھ میں دے دیا، سلیمان کی عقیقے سبز کی انگشتری نکالی، بھتیجے کو پہنا دی، اور عبد مناف کا بازو بند بازو پہ باندھا، ہاشم کا ماما سر پہ سجایا، اور اس کے بعد عبد المطلب کی نالین پیروں میں پہنائی، اور اب اس انداز میں دولہا تیار ہو گیا۔ اب اگر اجازت ہے تو عرض کروں، اے مسلمانوں، تم جس ابو طالب پر کفر کا الزام لگاتے ہو، ہمارا سلام ہو ایسے کافر پر جسے پروردگار وارث انبیاء قرار دے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بھئی مجھے لگتا ہے کہ اتنے تھکے ہوئے ہیں، مجلس سے اتنی ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ بس اب آخری منزل اور گفتگو تمام کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اگر تھک گئے تو یہیں سے مصائب شروع کر دوں، ورنہ بات مکمل کر دوں۔ اب بارات جانے کا وقت آیا، دولہا خاتم النبیین فاطمہ زہرا کا باپ۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کس شان سے چلا۔ بنی ہاشم کے نوجوان ساتھ چل رہے ہیں، مگر ایسے موقعوں پہ میرے عزیزوں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ جب شادی کسی گھر میں کسی خاندان میں ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسے لوگوں کو بارات میں لے جانا پڑتا ہے جنہیں ہم نہیں چاہتے لے جائیں۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ زان محترم، خاندانی مجبوریاں ہوتی ہیں، سماجی پرابلمز ہوتی ہیں کہ نہیں چاہ رہے مگر لے جانا پڑتا ہے۔ ایسا یہاں بھی ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جناب ابو طالب کو ابو لہب جیسے لوگوں کو بارات میں لے جانا پڑا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب بارات جب جناب خدیجہ کے یہاں پہنچی تو سنیں صاحبین، ناسخ التواریخ نے لکھا ہے کہ جب بارات وہاں پہنچی تو ایک شاندار پنڈال بنا ہوا تھا، بہت بڑا وسیع و عریض پنڈال، اور باہر دروازے پر، اس پنڈال کے صدر دروازے پر کنیز حجاب میں غلام تشتریاں لیے ہوئے، کوئی عقیق سبز ان تشتریوں میں، کوئی زمرد، کوئی یاقوت، کسی میں چاندی کے سکے،
کسی میں سونے کے سکے کہ جب بارات آئے گی تو وہ اچھالے جائیں گے، اور سونے کی کرسی مسند لگی ہوئی، مگر ایک رسالت مآب کے لیے۔ آج کی طرح سے نہیں کہ دولہا بھی دلہن بھی برابر برابر بیٹھ رہے ہیں، توجہ، بے پردگی نہیں، یہ تاریخ کی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک کرسی رسالت مآب کے لیے لگی تھی، مسند سجی تھی، بارات پہنچی، جیسے ہی بارات پہنچی اور وہ غلاموں نے، کنیزوں نے عقیق، زمرد، یاقوت، سونے کے سکے، چاندی کے سکے فضاؤں میں اچھالنا شروع کیے۔ راوی کہتا ہے کہ آنے والوں میں جو باراتی تھے کچھ لوگ سکے بننے میں لگ گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا، باراتی یہ کرنے لگے۔ کبھی کبھی ایسی منزل آتی ہے شرمندگی کا سبب بنتے ہیں باراتی، تو ایسے ہی لوگ تھے، وہ سب یہ سب کرنے لگے۔ اب راوی کہتا ہے کہ رسالت مآب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پنڈال میں آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، دستور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب شادی ہوتی ہے کسی کی بھی تو لڑکی والے لڑکے والے جب ملتے ہیں ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے کہ دولہا کے ماموں ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ خالہ زاد بھائی، یہ ماموں زاد بھائی، دلہن کے بھائی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تفصیلات ختم کرتے ہوئے براہ راست منزل کی طرف آ رہا ہوں کہ وہاں جیسے رسالت مآب وہاں پہنچے، درمیان میں صدر دروازے سے آگے بڑھے، ویسے ہی ورقہ بن نوفل آ گئے اور سارے خاندان کے لوگوں کو تعارف کرانے لگے کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ خالہ زاد بھائی، یہ ماموں زاد بھائی، ملکۃ العرب کے۔ ادھر سے تعارف ہو رہا ہے، ادھر سے تعارف ہو رہا ہے۔ اس میں موقع غنیمت جانا ابو لہب نے، اس نے دیکھا یہ سب تعارف میں لگے ہوئے ہیں، انٹروڈکشن میں لگے ہوئے ہیں، اور سامنے سونے کی کرسی بچھی ہوئی ہے۔ پہلی بار سونے کی کرسی اتنی حسین خوبصورت دیکھی، اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں بیٹھ کے کیسا لگتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں ابو لہب کا تذکرہ آیا، لائٹ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ وہ بالکل آخری مرحلے پر ہے، توجہ چاہتا ہوں، میری آواز انشاءاللہ وہاں تک پہنچے گی، پوری توجہ۔ ابو لہب نے سوچا کہ ذرا دیکھیں تو کرسی پر بیٹھ کر کیسا لگتا ہے، سونے کی کرسی پر۔ وہ پہنچا، ادھر سب لوگ دروازے پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، تعارف ہو رہا ہے، اور وہ تیزی سے آیا مسند پر، کرسی پہ آ کے بیٹھا اور دیکھا سونے کی کرسی پہ پہلی بار ابو لہب بیٹھا، بڑا اچھا محسوس ہوا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ادھر راوی کہتا ہے کہ حمزہ کی نگاہ پڑی کہ کرسی پہ کوئی جا کر بیٹھ گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، حمزہ کی نگاہ پڑی کہ اس سونے کی کرسی پر جا کر کوئی بیٹھ گیا۔ غور سے دیکھا، ارے ابو لہب۔ حمزہ سارا تعارف، انٹروڈکشن سب چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے اس طرف بڑھے جہاں سونے کی کرسی پر جو رسالت مآب کے لیے بچھائی گئی تھی ابو لہب بیٹھا تھا۔ آئے، اب راوی کہتا ہے دوڑتے ہوئے حمزہ نے آ کر ابو لہب کے گریبان کو پکڑا اور پکڑ کے کرسی سے نیچے گرایا، سینے پہ بیٹھے، اور سینے پہ بیٹھنے کے بعد کہا اے ابو لہب تجھے اپنی اوقات نہیں معلوم ہے؟ ارے یہ مسند مصطفیٰ ہے، کیا تو اس لائق ہے کہ تم مصطفیٰ کی مسند پر بیٹھے؟ میں کہوں گا اے حمزہ کاش وفات پیغمبر کے بعد بھی آپ ہوتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ بس عزیزوں، اب میں نے ختم کی گفتگو، نکاح کا وقت آیا اور نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا۔ ترغیب المشتاقین میں محمد ابن عمر نے تحریر کیا ہے کہ جب نکاح پڑھا تو کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت اسماعیل و نسل ابراہیم۔ کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت اور نسل میں قرار دیا ہے۔ لیکن میرا سلام ہو اس کافر پر کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا جو کہہ رہا الحمدللہ الذی۔ اب عزیزان محترم، دو ہی باتیں ہیں، یا تو نزول قرآن سے پہلے ابو طالب لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی عبارتیں پڑھنا جانتے تھے، یا پھر اللہ کو ابو طالب کا فقرہ اتنا پسند آیا کہ قرآن کا سرنامہ بنا دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بس گفتگو میں نے ختم کیا، آخری فقرہ کہ 6 مہینے تک تاریخ ساز بات یہ اپنے نوجوانوں کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ سمجھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی ماں کیسی تھی، کس خاتون کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی۔ پوری توجہ، راوی کہتا ہے کہ شادی کے بعد 3 دن تک ولیمہ جناب ابو طالب نے کیا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے عزیزوں، یہ جو آج ولیمہ مسنون لکھ کے کارڈ بانٹتے ہو،
تمہیں معلوم ہے یہ کس کی سنت ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ولیمہ سنت مصطفیٰ نہیں، سنت ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ زیدان محترم۔ اس کے بعد جناب ختیجہ آئیں۔ بس اس بات کے لیے میں نے اتنی زحمت دی آپ کو، اس بات کو سنانے کے لیے میں نے اتنا وقت لیا ہے، گفتگو تمام ہو گئی۔ جناب ختیجہ نے کہا کہ رئیس قریش اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ولیمہ کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بار کسی خاتون کی طرف سے تاریخ میں ولیمہ ہو رہا ہے، اور ناسخ التواریخ کے مورخ نے لکھا کہ جناب ختیجہ کی طرف سے جو ولیمہ ہوا وہ 6 مہینے تک چلا۔ 6 مہینے تک کوئی ہے تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ انسانیت میں دکھاؤ ایسا ولیمہ۔ اور صرف یہ نہیں کہ کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ۔ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں تحریر کیا ہے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، جسے میں نے سرنامہ قرار دیا ہے، توجہ چاہتا ہوں جناب ختیجہ کے حوالے سے۔ اس میں تحریر کیا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ 6 مہینے تک، ایک طرف اشرفیاں، درہم و دینار، سونے اور چاندی کے سکے، اناج، کپڑے، جتنا جی چاہے کھاؤ اور جتنا جی چاہے لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ یہ ہے ختیجہ کا ولیمہ۔ اب اگر اجازت دیں تو ایک جملہ عرض کروں کہ ان 6 مہینوں میں بہت سارے خاندانی فقیر رئیس بن گئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد پھر وہ اجر رسالت لے کر خود رسالت میں آپ کے سامنے آ گئے۔ وہی دولت ہمارے گھر کی، اور ہم ہی کو واپس لا کر دے رہے ہیں کہ سرکار آپ نے رسالت کے لیے بڑی خدمت کی، اجر لے لیجئے۔ بس عزیزوں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے گفتگو یہاں تمام کر دی۔ آخری بات اور مجلس تمام، یہی مصائب بھی ہیں اور یہی گویا فضائل بھی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان ہے، انسان شرافت کی بدولت، انسان ہے، انسان شرافت کی بدولت زندہ ہے، شرافت بھی شریعت کی بدولت قائم ہے، شریعت بھی رسالت کی بدولت پھیلی ہے، رسالت تیری دولت کی بدولت۔ کس درجہ اٹل رشتہ ایمان ہے تیرا، اسلام پہ کتنا بڑا احسان ہے تیرا۔ توجہ ہے، یہ جناب ختیجہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، بس گفتگو میں نے تمام کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب جناب ختیجہ کا آخری وقت آیا، اس وقت جناب فاطمہ زہرا کا سن فقط 6 برس کا تھا۔ 6 برس کی جناب فاطمہ زہرا تھی۔ راوی کہتا ہے کہ جناب ختیجہ درد سے تڑپ رہی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا، مال و اسباب تقسیم ہو چکا تھا، اور ختیجہ کے سرہانے ایک 6 برس کی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ سمجھ گئے نا وہ 6 برس کی بچی کون تھی؟ فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہیں۔ بچی 6 برس کی کیا خدمت کرے گی ماں کی؟ یہ خبر جناب ختیجہ کی خالہ زاد بہن اطعم کو پہنچی کہ کوئی ختیجہ کا پرسان حال نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے اور خود درد میں تڑپ رہی ہیں۔ اطعم نے جب سے شادی جناب ختیجہ نے کی تھی، اس کے بعد سے لے کر اور آج تک کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اطعم ناراض تھی جناب ختیجہ سے اس بات کو لے کر کہ تم نے ایک ایسے نوجوان سے شادی کی ہے کہ جس کے پاس نہ دولت ہے نہ اقتدار ہے۔ ہوتا ہے خاندان میں، رشتہ داروں میں کبھی کبھی کہیں شادی ہوتی ہے، کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، شادی میں شرکت نہیں کرتے، بعد تک وہ ناراضگیاں رہتی ہیں۔ تو یہ ناراض تھی اس بات پر کہ محمد ہمارے مالی اعتبار سے ہمارے اسٹیٹس کے نہیں تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، معاف کیجیے گا، خاکم بدہن، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس کا یہ خیال تھا اطعم کا کہ یہ ہمارے اعتبار سے رشتہ نہیں ہے، ہمارے پاس جتنی دولت اور جتنا ہمارے پاس اثاثہ ہے۔ یہ ناراض تھی۔ جب اس کو خبر ملی کہ میری بہن کی یہ حالت ہے تو یہ آئی، دیکھا بچی بیٹھی ہوئی ہے، بہن تڑپ رہی ہے، اس نے اس کی رگے اختلاف پھڑک اٹھی،
اس نے ایسے موقع پہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی. کہا کہ خدیجہ کیا تم وہی نہیں ہو کہ جس کے سر میں اگر معمولی سا درد بھی ہوتا تھا تو ہزاروں کنیزیں دوڑ کر آتی تھی ایک آواز پر, اور آج تمہاری یہ حالت ہے. دیکھ لیا تم نے محمد سے شادی کرنے کا انجام. تم نے خاندان کی دستار کو نیچا کیا تھا اور خود فیصلہ لے کر محمد سے شادی کی تھی, تو نتیجہ دیکھ لو آج کیا ہو رہا ہے. بس جیسی خاندان دستار محمد کا تذکرہ آیا, بیمار ختیجہ, بدن میں جان نہیں ہے راوی کہتا ہے, ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھیں, آدھی اٹھیں اور آدھی لیٹی ہوئی. اس انداز میں کہتی ہیں اے اتم خبردار, اگر آگے ایک جملہ بھی کہا, تم خاندان کی جس دستار کے شملے کی بات کر رہی ہو کہ جو عرش سے لگتا ہے تمہارے خاندان کی عظمتوں کا شملہ, تم جانتی ہو وہ عرش میرے محمد کے نالین میں لگے ہوئے ذروں کے برابر بھی نہیں ہے. یہ ہے خدیجہ کا وہ عرش میرے محمد کے نالین میں لگے ہوئے ذروں کے برابر بھی نہیں ہے. تم نے ابھی سمجھا کیا ہے؟ عزیزوں, یہ ہے خدیجہ. اور بس ایک جملہ اور صرف کر دوں اور ربط مسایا بس یہیں سے, کہ خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی دولت لٹا دی, اور باقی جو ازواج پیغمبر کی وہ ہیں کہ جنہیں پیغمبر کی وفات کے بعد اسکالرشپ ملتا رہا, وظیفہ ملتا رہا بیت المال سے, اسلامی بیت المال سے. بلکہ ایک خلیفہ کا قتل تو اسی لیے ہوا کہ ایک ام المومنین کو یہ شکایت تھی کہ میرا وظیفہ نہیں بڑھاتا, اسکالرشپ میں اضافہ نہیں کرتا ہے, اس لیے اس کا قتل کرا دیا گیا. تو اب اگر اجازت دیں تو عرض کروں آخری آدمی تک, توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر کہ نبی کی باقی بیویوں میں اور خدیجۃ الکبریٰ میں فرق یہ ہے کہ باقی بیویاں شریک سفر تھیں مگر خدیجہ شریک مقصد تھیں. توجہ چاہتا ہوں, باقی بیویوں میں اور خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ باقی بیویاں پیغمبر اسلام کی وہ ہیں جنہیں بیت المال سے پیسہ ملتا رہا, یعنی جنہیں اسلام نے پالا. خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو پالا. یہ ہے خدیجہ. لیکن اس کے بعد بھی گر تیری اجازت ہو تو ایک عرض ہے سرکار, جناب خدیجہ کی بارگاہ میں بس مصائب, گر تیری اجازت ہو تو ایک عرض ہے سرکار, بیٹی تیری جھٹلائی گئی کیوں سر دربار. آگے نا مصائب تک عزیزو, بس اسی منزل پہ لانا تھا. گر تیری اجازت ہو تو ایک عرض ہے سرکار, بیٹی تیری جھٹلائی گئی کیوں سر دربار. کیوں لاش حسن پر ہوئی تیروں کی وہ بوچھار, زینب کی ردا چھن گئی وہ بھی سر بازار. کیوں اتنا ستم تیرے گھرانے پہ ہوا ہے, اتنی بڑی خدمت کا یہی اجر ملا ہے. اجرکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. بس مجلس تمام ہو گئی عزاداروں, فقط چند جملے شہزادی کے تعلق سے. شہادت مسلسل ذاکرین پڑھ رہے ہیں, بس شہزادی کا دربار میں جانا سن لیجئے, اپنے حق کا مطالبہ, اور انشاءاللہ اتنا گریہ فرمائیں گے کہ پھر مجھے مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں تحریر کیا ہے کہ جب جناب زہرا فدق کا مطالبہ کرنے دربار خلافت میں گئیں تو اس وقت جناب زینب کا سن 6 برس کا تھا. چھوٹی بچی, کم سن بچی گھر میں. روایت کی فقرے ہیں کہ جب مطالبہ فدق کے لیے جناب زہرا گئیں تو جناب زہرا, امام علی اور حسن اور حسین, اتنے لوگ دربار میں گئے, اور گھر میں 2 بہنیں تھیں, ایک زینب ایک کلثوم. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دونوں گھر میں. ماں اور باپ جب گھر سے گئے تھے تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں. میری ماں بہنوں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنیں کہ جب ماں اور باپ گھر سے باہر جاتے ہیں اور بچوں کو گھر پہ چھوڑ جاتے ہیں تنہا,
اگر ماں باپ کو آنے میں دیر ہوتی ہے تو بچے پریشان ہونے لگتے ہیں. اجرکم اللہ والا کوئی غم نہ دے. اگر سمجھ گئے تو اپنے آنسو نہ روکیے گا. بچے پریشان ہو جاتے ہیں ابھی تک ماں باپ آئے کیوں نہیں. راوی کہتا ہے کہ 7 گھنٹے تک جناب زہرا دربار خلافت میں کھڑی رہی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیٹی آپ بیٹھ جائیے. 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹے گزرے. زینب نے کلثوم سے, کلثوم نے زینب سے پوچھا, اے میری بہن اماں ابھی تک نہیں آئی, بابا ابھی تک نہیں آئے. عزادارو, کیا ان چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ گزر رہی ہے اور ادھر زہرا اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں, کھڑی ہوئی ہیں. ادھر زہرا کھڑی ہوئی ہے. عزادارو, بس آخری منزل روایت کے فقرے ہیں. میں تفصیلات کو حذف کر کے بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. جب جب سوچو گے تب تب رونا آئے گا. روایت کہتی ہے کہ 7 گھنٹے تک نبی کی بیٹی دربار خلافت میں کھڑی رہی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے زہرا آپ بیٹھ جائیے, آپ وہ ہیں جن کے لیے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. الٹا ان سے گواہ مانگے جا رہے ہیں, ثبوت مانگے جا رہے ہیں. جب زہرا واپس آئی ہیں اور خلافت سے حق نہیں ملا تو راوی کہتا ہے کہ زہرا آگے تھی. بس یہ جملے سن لیجئے, مجلس تمام. زہرا گھر میں داخل ہوئی اور اپنے مصلے پہ جا کے بیٹھ گئی. جیسی مصلے پہ جا کے جناب زہرا بیٹھی, بی بی زینب کی نگاہ پڑی کہ کوئی بوڑھی عورت آ کر ماں کے مصلے پہ بیٹھ گئی ہے. مصائب ہو گئے عزادارو بس اس ایک جملے میں کہ کوئی بوڑھی عورت مصلے پر آ کر بیٹھ گئی. جیسے یہ منظر دیکھا, زینب نے کلثوم کی طرف دیکھا, کلثوم نے زینب کی طرف دیکھا, اور بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہا یہ کون عورت ہے جو ہماری ماں کے مصلے پہ آ کے بیٹھ گئی. دونوں بہنیں آگے بڑھی اور مصلے کے قریب آگے کہا, یا ایھۃ الضعیفہ, اے بوڑھی عورت تم کون ہو جو میری ماں کے مصلے پر آ کر بیٹھ گئی ہے. عزادارو, ایک مرتبہ زہرا نے نقاب کو الٹ دیا اور کہا, اے میری بچیوں تم نے ماں کو نہیں پہچانا. اجرکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے, آپ کو حق گریہ ادا کر رہے ہیں. کہا, اے میری بچیوں تم نے ماں کو نہیں پہچانا. عجیب فقرہ کہا بی بی زینب نے. کہا, ماں جب آپ گئی تھی تو دیواروں کا سہارا لے کر نہیں گئی, آپ آئی ہیں تو دیواروں کا سہارا لے کر آئی ہیں. اماں یہ آپ نے نقاب کو الٹ دیا, یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. جب آپ گئی تھی تو سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا. اماں اب ایک بال بھی سیاہ نہیں ہے. اجرکم اللہ. بآخری جملہ زادارو, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عجیب منزل آ گئی مصائب کی. یہ سب کہتے کہتے ایک مرتبہ بچیوں نے رونا شروع کر دیا. اماں آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی, ہمارا دل گھبرا رہا تھا. یہ کہہ کر بچیاں لپٹ گئیں. بی بی زہرا رونے لگیں, تڑپ تڑپ کے رونے لگیں. جب زیادہ روئیں تو بی بی زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا, اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس لیے رو رہی ہیں کہ آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیا گیا, آپ کو آپ کا حق نہیں دیا گیا. کہ نہیں زینب, میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں. کہ اماں میں بھی تو یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ کو اس کے لیے رونے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو مالک جنت ہیں, ہم تو مالک کوثر ہیں. اماں اگر فدق چھین لیا تو چھین لینے دیجئے. عزاداروں, مولا یہ جملہ سننے کی طاقت دے آپ کو, مجھے پڑھنے کی طاقت دے. بھائی اسی پر مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے, اماں پھر رو کیوں رہی ہو, مجھے اتنا بتا دو آپ کے رونے کا سبب کیا ہے. اگر اس لیے آپ نہیں رو رہی ہیں کہ فدق چھین لیا گیا ہے تو پھر کیوں رو رہی ہیں. کہ اے زینب میں اس لیے رو رہی ہوں, اے میری بیٹی میں تمہارے نانا کے صحابیوں کے دربار میں گئی تھی. عزاداران مظلوم کربلا با مصائب ہو گئے. میں تمہارے نانا کے صحابیوں کے دربار میں گئی تھی تو میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. اے میری بچی تمہیں شرابیوں کے دربار میں جانا ہے. اے زینب جب میں دربار میں گئی میرا سر ڈھکا ہوا تھا, میرے سر پہ چادر تھی, مگر اے میری بچی
جب آپ دربار میں جاؤ گی سر پہ چادر نہیں ہوگی، ہاتھ رسن بستہ اغیار کا مجمع۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔